السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت سے صحافی پچھلے کئی ماہ سے مسلسل یہ بات کر رہے تھے کہ اس نظام کو، میں حکومت کی بات نہیں کر رہا، اس نظام کو جسٹس منصور علی شاہ سے جو سب سے بڑا خطرہ تھا، جو سب سے بڑے خدشات تھے، وہ تمام تر خدشات درست ثابت ہو جائیں گے جب جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے۔ مثال کے طور پر اس نظام کو منصور علی شاہ سے سب سے بڑا خطرہ تھا کہ کہیں منصور علی شاہ 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی کا کیس نہ کھول دیں، کہیں 8 فروری کے انتخابات کا آڈٹ نہ کروا لیں۔ یعنی اس نظام نے جتنی محنت سے شہباز حکومت قائم کی، پھر اس حکومت کو قاضی صاحب نے پچھلے کئی ماہ سے شیلٹر دیا ہوا تھا، ایسا نہ ہو کہ منصور علی شاہ آتے ساتھ ہی 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی کا کیس کھول لیں۔ تو پچھلے چند گھنٹوں میں اس نظام کو جو خطرہ تھا وہ تمام خدشات درست ثابت ہوئے ہیں۔ 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی کا کیس یا انتخابات کے آڈٹ کے حوالے سے اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ یوں کہہ لے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے پہلا بڑا دھماکہ کر دیا ہے۔ تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، کوئی تو وجہ تھی کہ منصور علی شاہ کا راستہ روکا جا رہا تھا، کوئی وجہ تھی کہ یہ پورا نظام پچھلے کئی ماہ سے اس کوشش میں تھا کہ قاضی کی مدت ملازمت میں توسیع کی جائے اور منصور علی شاہ چیف جسٹس نہ بن سکیں۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہوتا، اگر منصور علی شاہ نے بھی قاضی صاحب کے نقش قدم پر ہی چلنا ہوتا، تو کیوں یہ نظام پچھلے کئی ماہ سے اس کوشش میں لگا ہوتا کہ قاضی صاحب چیف جسٹس رہیں؟ کوئی وجہ تھی، اس لیے منصور علی شاہ کو بیک ڈور مذاکرات کی پیشکش کی جاتی رہی۔ کوئی وجہ تھی، اسی وجہ سے قومی اسمبلی کا چھٹی والے دن اجلاس بلا کر آئینی ترامیم منظور کروانے کی کوشش کی گئی۔ جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس نہ بنے۔ اب اس نظام کو جو سب سے بڑا خطرہ تھا 8 فروری کے انتخابات کے کھلنے کا، کیونکہ 8 فروری والے دن جب بدترین دھاندلی ہوئی تو 9 فروری یعنی ایک دن بعد تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست جمع کروائی۔ قاضی صاحب نے اس درخواست کو دبا لیا اور 30 اگست تک یعنی آئین کے مطابق 180 دنوں میں تمام تر الیکشن ٹریبیونلز نے انتخابات میں ہونے والی دھاندلی سے متعلقہ شکایات کا ازالہ کرنا تھا۔ ان تمام تر شکایات پر فیصلے سنانے تھے جن کا وقت 30 اگست تک بنتا ہے۔ یعنی 8 فروری کو انتخابات ہوئے، 30 اگست سے پہلے پہلے الیکشن ٹریبیونلز نے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے درخواست گزاروں کی جو شکایات تھی ان پر فیصلے سنانے تھے، لیکن قاضی صاحب نے اس حکومت کو شیلٹر دیا ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے ان تمام تر الیکشن ٹریبیونلز کو کام کرنے سے روکا ہوا تھا۔ ابھی پچھلے مہینے ستمبر میں قاضی صاحب نے الیکشن ٹریبیونلز کو دوبارہ کام کرنے کا حکم دیا، انہیں فعال کیا۔ یعنی اس نظام نے جتنی محنت سے شہباز حکومت بنائی، اسی محنت سے قاضی صاحب نے اس حکومت کو چلایا، اسی محنت سے قاضی صاحب نے 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی پر پردہ ڈالے رکھا، لیکن وہ پردہ آخر کب تک رہنا تھا؟ اب منصور علی شاہ نے پہلا دھماکہ کر دیا ہے۔ چند دنوں سے جو اہم سوال گردش کر رہا تھا کہ کیا منصور علی شاہ چیف جسٹس بننے کے بعد جو پہلی درخواست ٹیک اپ کریں گے، جو پہلا کیس ٹیک اپ کریں گے، وہ کیا 9 فروری والے دن جو پی ٹی آئی کی درخواست سپریم کورٹ میں ابھی تک پینڈنگ ہے اس کو ٹیک اپ کریں گے؟ کیونکہ منصور علی شاہ سے بہت سی توقعات ہیں، بہت سی ایسی ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ شہباز حکومت نے جس بھونڈے طریقے سے منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کا راستہ روکے رکھا اور بھرپور کوشش کی جاتی رہی، تو منصور علی شاہ تو کسی کو سپیئر نہیں کریں گے۔ اسی حوالے سے چند گھنٹوں میں بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ کون سی غیر سیاسی شخصیت کو منصور علی شاہ نے صاف جواب دیا، صاف انکار کیا، وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو خواجہ آصف، جو ایک سینئر وزیر دفاع ہیں، اور اس وجہ سے ان کا دیا گیا بیان میٹر کرتا ہے کیونکہ خواجہ آصف نون لیگ کی قیادت کے بڑے قریب ہیں۔ اب خواجہ آصف سے کل عاصمہ شیرازی نے اپنے پروگرام میں سوال کیا کہ کیا اس نظام کو منصور علی شاہ سے خطرہ ہے۔ عاصمہ شیرازی نے اس طریقے سے یہ سوال پٹ کیا کہ کیا وہ جو خدشات تھے منصور علی شاہ سے کہ کہیں وہ 8 فروری کے انتخابات کا آڈٹ نہ کروائیں، کہیں وہ 8 فروری کے انتخابات سے متعلقہ پی ٹی آئی کی درخواستیں ٹیک اپ نہ کر لیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک یہ خدشات موجود ہیں؟ تو خواجہ آصف نے بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ بالکل اس ٹائم پر یہ تمام تر خدشات موجود ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ آتے ساتھ 8 فروری والے دن جو انتخابات ہوئے، جن کو پاکستان کی تاریخ کا بدترین انتخابی دن کہا جاتا ہے، ان انتخابات کا آڈٹ نہ کروا لیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں
کہ حکومت کا ایک سینئر وزیر یہ کلیم کر رہا ہے کہ ان کو چیف جسٹس آف پاکستان سے کس قسم کا خطرہ ہے، اسی وجہ سے تو ان کا رستہ روکا جا رہا ہے، اسی وجہ سے تو وہ آئینی ترامیم ہو رہی ہیں، اسی وجہ سے تو سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63(1) کی نظر ثانی درخواست پر فیصلہ سنایا، اسی وجہ سے تو پچھلے چند ماہ سے شہر اقتدار میں ڈرامہ رچایا گیا، کبھی فضل الرحمان کو منایا گیا، کبھی اختر مینگل کو، یعنی جو کچھ حکومت اور اس پورے نظام سے آئینی ترمیم کو منظور کرانے کے لیے قاضی کی ایکسٹینشن کے لیے ہو سکتا تھا، وہ اس نظام نے پورا زور لگایا۔ یہ الگ بات ہے کہ خان پر قدرت مہربان تھی کہ یہ آئینی ترامیم ہو نہیں سکی اور قاضی صاحب کو ایکسٹینشن نہیں مل سکی، ورنہ کسر کوئی نہیں چھوڑی۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا واقعی منصور علی شاہ 8 فروری کے انتخابات کا آڈٹ کروانے جا رہے ہیں؟ تو خواجہ آصف کے بیان کے بعد شہر اقتدار میں یہ خبریں گردش کاری تھی کہ غیر سیاسی شخصیت، ظاہر ہے یہ پورا نظام جو لوگ چلا رہے ہیں، یعنی جو حکومت کو بھی چلانے والے لوگ ہیں، بنانے والے لوگ ہیں، انہیں اندازہ ہے کہ جتنی محنت سے ہم نے 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی پلان کی، پھر مخصوص نشستیں پی ٹی آئی سے چھینی، اس سے پہلے بلے کا انتخابی نشان چھینا، یعنی پچھلے 11 ماہ اس پورے نظام نے پی ٹی آئی کو سیاسی میدان سے جو باہر رکھا، اس کا واحد مقصد شہباز حکومت قائم کرنا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کوششیں ضائع ہو جائیں، محنت ضائع ہو جائے اور منصور علی شاہ ان کوششوں کو ضائع کر دیں۔ اس وجہ سے پچھلے چند گھنٹوں میں یہ خبریں گردش کاری تھی کہ ایک سیاسی شخصیت نے منصور علی شاہ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، کیونکہ اب یہ کلیئر ہو چکا کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن نہیں مل رہی، اب قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے تمام تر دروازے بند ہو گئے ہیں۔ تو منصور علی شاہ سے ملاقات کرنے کی کوشش کی گئی، مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ غیر سیاسی شخصیت کون ہے، لوگ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن کم از کم یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ایک غیر سیاسی شخصیت نے منصور علی شاہ سے ملاقات کا خواہش کا اظہار کیا، اور ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ منصور علی شاہ کو بریف کیا جائے کہ 8 فروری کے انتخابات سے متعلق جو درخواستیں سپریم کورٹ میں موجود ہیں انہیں فوراً ٹیک اپ نہ کیا جائے، کہیں نظام کو نہ لپیٹ دیا جائے، حکومت فوری نہ چلی جائے، جو اس ٹائم تمام تر پروجیکٹس بیک گراؤنڈ پر چل رہے ہیں، یعنی آئی ایم ایف کی قسطیں ہیں، پھر دوست ممالک سے معاہدے ہیں، ایسا نہ ہو کہ سپریم کورٹ میں نئے چیف جسٹس آتے ساتھ ہی شہباز حکومت کا بوریا بستر اس طرح گول کر دیں۔ اب منصور علی شاہ سے اس ملاقات کا اظہار تو کیا گیا، لیکن پچھلے چند گھنٹوں میں یہ دعویٰ کیوں کیا جا رہا ہے کہ منصور علی شاہ کے انتخابات کے آڈٹ کروانے جا رہے ہیں، 8 فروری سے کے انتخابات سے متعلق جتنی درخواستیں ہیں ان کو ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں؟ منصور علی شاہ نے پہلا دھماکہ کر دیا، کیونکہ منصور علی شاہ نے جو اس غیر سیاسی شخصیت کو جواب دیا، اس جواب کے اندر ہی منصور علی شاہ کا ایک خاموش پیغام تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ منصور علی شاہ اس غیر سیاسی شخصیت سے ملاقات کر دیتے، کوئی یقین دہانی کرا دیتے کہ ٹھیک ہے 8 فروری سے متعلقہ کوئی کیس ٹیک اپ نہیں کیا جائے گا، آڈٹ نہیں کروایا جائے گا، الیکشن ٹریبیونلز کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا، یعنی قاضی صاحب جو کرتے رہے وہ کرتے رہیں گے، انہی کے نقش قدم پر چلیں گے، اور قاضی صاحب نے جو کچھ کیا ہم وہی کریں گے۔ لیکن منصور علی شاہ نے انٹرسٹنگلی اس غیر سیاسی شخصیت سے ملاقات سے انکار کیا اور کہا کہ کیونکہ اس ٹائم وہ سینئر پیونی جج ہیں، ابھی چیف جسٹس نہیں بنے، تو سپریم کورٹ میں جو ججز کا ایک پروٹوکول ہے کہ اگر کسی جج سے کسی غیر سیاسی شخصیت یا کسی حکومتی شخصیت نے ملاقات کرنی ہے تو وہ تھرو پراپر چینل ہونی چاہیے، اور وہ چینل یہ ہے کہ پہلے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو بتایا جائے، پھر چیف جسٹس کو اعتماد میں لیا جائے کہ کسی غیر سیاسی شخصیت نے سپریم کورٹ کے کسی جج سے ملاقات کرنی ہے، کیونکہ ایک آفیشلی ملاقات ہے۔ سو اس وجہ سے تمام تر رولز کو، پروٹوکولز کو فالو کر کے سینئر پیونی جج سے ملاقات کی جائے۔ تو منصور علی شاہ نے اس غیر سیاسی شخصیت کا جو پیغام وہ شخصیت لے کر آئی تھی، اس کو یہ جواب دیا کہ جب تک سپریم کورٹ کی رجسٹرار صاحبہ، جب تک چیف جسٹس کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا، میں چیف جسٹس بننے سے پہلے کسی قسم کی ملاقات نہیں کروں گا۔ حالانکہ بتایا جاتا ہے کہ منصور علی شاہ کو اس ملاقات کا ایجنڈا بتایا گیا کہ 8 فروری کے حوالے سے ملاقات ہونی ہے، لیکن منصور علی شاہ نے صاف جواب دے دیا اور یہ پیغام دیا کہ وہ عہدے کا حلف اٹھاتے ساتھ ہی 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی سے متعلقہ کچھ بڑا ان ایکسپیکٹڈ کرنے جا رہے ہیں۔ این ممکن ہے 1-2 ہفتے مل جائیں اور ان درخواستوں کو ٹیک اپ نہ کریں، لیکن یہ کنفرم ہے کہ یہ درخواستیں ٹیک اپ ضرور ہونی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ منصور علی شاہ بڑے اصولوں پر چلنے والی شخصیت ہیں۔ دوسرا، منصور علی شاہ کا جس طرح حکومت نے راستہ روکا، روڑے اٹکائے،
انہیں پتہ ہے کہ نظام میں کہاں کہاں خرابیاں ہیں، کس طرح سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان اختلافات پیدا کیے گئے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک ایسی آئینی ترمیم جس کے ذریعے جوڈیشری کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا تھا، یہ کوشش کی گئی۔ تو منصور علی شاہ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھانے سے پہلے ہی یہ خاموش پیغام دے دیا کہ میرے سے کسی قسم کی ایکسپیکٹیشنز نہ رکھی جائیں، قاضی کا دور ختم ہوگا تو اس کے بعد سپریم کورٹ میں کم از کم جب تک جسٹس منصور علی شاہ ہیں، اس کے بعد بھی جسٹس منیب نے آنا ہے، پھر یحییٰ آفریدی نے آنا ہے، دیگر زبردست سپریم کورٹ کے ججز نے چیف جسٹس بننا ہے، تب تک پاکستان میں کم از کم جو عدالتی نظام ہے، کم از کم انصاف کا جو نظام ہے، وہ بہتر طریقے سے کام کرے گا۔ قاضی صاحب کے دور کی طرح انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں پر سپریم کورٹ کے ججز ہرگز خاموش نہیں رہیں گے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔